میرا نام عبدالوحید قریشی ہے۔ میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں کراچی کی ایک مشہور زمانہ فلاحی تنظیم میں رضاکار کے حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ یہ واقعہ 2005 کا ہے، جب کشمیر میں ایک خوفناک زلزلے نے تقریباً 1 لاکھ افراد کو لقمہ اجل بنا لیا تھا۔ دنیا بھر میں اس خوفناک زلزلے کی خبریں ٹیلی ویژن پر نشر کی جا رہی تھیں۔ یہ زلزلہ رات کے آخری پہر اس وقت آیا تھا جب لوگ سو رہے تھے۔ خوش قسمتی سے بچ جانے والے لوگ تاحال اپنے ہوش و حواس میں نہ تھے۔ ان کے چہرے ابھی تک خوفزدہ تھے۔ اس قیامت خیز زلزلے کے بعد بین الاقوامی امداد بھی فوری طور پر پہنچنا شروع ہو گئی تھی، اور کتنے ہی ممالک سے رضاکار ٹیمیں ملبے تلے افراد کو زندہ مردہ نکالنے میں مصروف عمل تھیں، مگر نکالے جانے والوں میں زیادہ تر لوگوں کو مردہ حالت ہی میں نکالا جا سکا تھا۔ اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ یہ رات کے تقریباً 3 بجے کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ امدادی سرگرمیوں میں مصروف تھے، جس میں رضاکار، فوجی جوان اور بہت سے دیگر لوگ بھی شامل تھے کہ اچانک ایک عورت کہیں سے نمودار ہوئی اور بولی، ہٹ جاؤ پیچھے، تم نہیں نکال سکتے، بچوں کو ملبے سے میں خود نکالوں گی، بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف فوجی اور رضاکار اچانک رات کے اس پہر ایک عورت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ عورت امدادی سرگرمیوں میں مصروف فوجی اہلکاروں کو پیچھے کی جانب دھکیل کر خود اپنے ہاتھوں سے زلزلے سے ڈھہ جانے والی عمارتوں کو ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں جی، کسے زندہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ زلزلے کے بعد 4 دن ہو گئے ہیں، ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو کسی ایک کا بھی زندہ نکلنا مشکل ہے۔ ایک فوجی نے اس عورت کو جواب دیا، مگر میرے بچے زندہ ہیں۔ عورت نے تلخی سے کہا، اور کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ملبہ اسی رفتار اور تیزی کے ساتھ ہٹانے لگی۔ ماں جی، اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ نیچے لوگ زندہ ہیں؟ دوسرے فوجی اہلکار نے کام روک کر کہا، مجھے معلوم ہے بچے زندہ ہیں۔ عورت نے اسی طرح بدستور ہاتھ چلاتے ہوئے کہا، جاؤ ماں جی، اپنے کام کرو، ہمارا وقت کھوٹا نہ کرو۔ 3 دن ہو گئے، ہمیں تو اب تک کوئی نظر نہیں آیا۔ اب ایک فوجی افسر نے تلخی سے کہا، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ عورت نے اسی طرح ترکی بہ ترکی جواب دیا اور اپنے ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر جلدی جلدی ملبہ ہٹانے لگی۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے اچانک اتنی رات کو چلی آئیں؟ ایک فوجی اہلکار نے عورت کے قریب آ کر نرمی سے پوچھا۔ میں ماں ہوں، عورت نے جذباتی ہو کر جواب دیا اور دوبارہ کام میں جت گئی۔ نہ جانے کتنے ہی ماؤں کے لختے جگر اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں اپنے گھر، ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو صحیح سلامت نکالنے کی۔ ایک رضاکار نے آگے بڑھ کر عورت کو روکنے کی کوشش کی۔ میرا گھر اس ملبے کے نیچے ہی تو ہے، میری دنیا، پھر کہاں جاؤں؟ عورت نے پرستار طریقے سے خلاؤں میں گھوٹتے ہوئے دھیرے سے کہا، اور ایک دم پہلے سے زیادہ جذباتی ہو کر دیوانہ وار انداز میں بھاری بھرکم ملبہ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ مل گئے میرے بچے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بچے زندہ ہیں۔ عورت خوشی سے چلانے لگی۔ عورت کے دیوانہ وار چلانے پر رضاکار اور فوجی اہلکار سب تیزی سے اس کی جانب دوڑے۔ انہوں نے عمارت کے نیچے ڈھہ جانے والی دیواروں کے بیچ میں پھنسے 3 بچے جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے ہاتھ پیر چلاتے دیکھے۔ ماں جی، آپ پیچھے ہٹیں، آپ کے بچوں کو اب ہم نکالیں گے۔ ایک فوجی اہلکار نے عورت کو پیچھے ہٹنے کا کہا تو عورت پیچھے ہو گئی۔ رضاکاروں اور فوجی اہلکاروں نے بھی بچوں کو نکالنے کے لیے اپنی رفتار تیز کر دی، اور کچھ منٹوں کی جدوجہد کے بعد 4 دنوں سے ملبے میں دھسے 3 بچوں کو زندہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ تینوں بچے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ اہلکاروں نے فوراً ہی تینوں بچوں کو پانی پلانے کی کوشش کی اور منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ یا اللہ، مجھے معاف کرنا، اتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی، امی نے کہا تھا کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ملبے سے زندہ نکلنے والی بچی نے نیم غنودگی کی حالت میں یہ کہتے ہوئے رونا شروع کر دیا اور زار و فتار رونے لگی۔ بچی کی اس بات پر رضاکار و اہلکار ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھنے لگے کہ اس حالت میں ہی بچی کو نماز چھوٹ جانے کا غم ہے۔ بیٹا، خدا کا شکر ادا کرو، اس نے آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ فوجی افسر نے بچی کے قریب آ کر پیار سے کہا، ہماری امی کی تاکید تھی کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی، اور ہم نے اپنی
امی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ زندہ بچ جانے والے نوعمر لڑکے نے نقات کے عالم میں کہا، آپ کو اس ملبے سے آپ کی امی نے ہی نکالا ہے، وہ پیچھے کھڑی ہیں۔ فوجی افسر نے پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ لڑکوں سمیت باقی رضاکاروں نے بھی پیچھے کی جانب دیکھا تو کسی کو کہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ارے وہ عورت کہاں گئی؟ فوجی افسر نے حیران ہو کر کہا، ہماری امی نے نکالا ہے ہمیں ملبے سے؟ لڑکے نے تعجب سے پوچھا، ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ایک عورت یہاں آئی تھی اور وہی اپنے ہاتھوں سے کہتے ہوئے بھاری ملبہ ہٹا رہی تھی کہ میرے بچے نیچے زندہ ہیں، ایک رضاکار نے بتایا۔ مگر ہماری امی کو تو انتقال کیے 5 سال گزر چکے ہیں۔ لڑکے نے سوالی انداز میں اہلکاروں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ سب حیران رہ گئے۔ جی ہماری امی کو 5 سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا، لڑکے نے بتایا۔ کیا نام تھا تمہاری امی کا؟ فوجی افسر نے فوراً پوچھا۔ نسرین بانو، لڑکے نے جواب دیا۔ بچوں سے ان کی امی کا نام سن کر وہاں کھڑے سب لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے سفید کپڑوں و ملبوس عورت نے ان تینوں کو اپنا نام بتایا تھا، اور بچوں کے مطابق ان کی ماں کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ سب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ماں کی ممتا کتنی طاقتور ہے، تو مر جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کے لیے یہاں پہنچ گئی۔ اگر میں یہ واقعہ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔